الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ساجوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق و مالک و رازق ہے. بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے خون نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر بالخصوص و بالعموم. اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، مہینوں کا سردار ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فکن ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہم تمام لوگوں کے بیچ میں موجود ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جس کی بڑی خصوصیتیں ہیں. قرآن مجید کے اندر کسی بھی مہینے کا اللہ رب العالمین نے نام نہیں لیا. سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے کا اللہ نے نام نہیں لیا.
لیکن رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا نام قرآن مجید کے اندر لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم تمام لوگوں نے پایا اور آج چوتھا روزہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا۔ جو لوگ رمضان سے پہلے چلے گئے انہیں وہ خوش نصیبی، وہ نیکی، وہ نعمت نہیں مل پائی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ پانے کے بعد جس طریقے سے ایک مسلمان 11 مہینے نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اگر اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں نماز نہ پڑھے تو وہ اس کے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ ایک مسلمان جو اور مہینوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، طاقوں کی زینت بناتا ہے، اسی طریقے سے اگر رمضان کے اندر بھی قرآن کی تلاوت نہ کرے تو وہ اس کے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ رمضان ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، ہماری زندگی کے اندر چینجنگ لانے کے لیے آیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ جو آپ نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا، رغم انف رجل، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، عربی زبان میں اسے ایک بددعا کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ پانے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کر لے، وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے، اس کی ستیہ ناش ہو، یہ ہم اپنے لینگویج میں کہہ سکتے ہیں۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ ملا ہے میرے بھائی۔ ابن ماجہ کی وہ روایت اٹھائیے، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد ان لوگوں نے ساتھ میں ہی اسلام کو قبول کیا۔ ان دونوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان دونوں میں ایک بڑا محنتی تھا، نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتا تھا، اور دوسرا بڑا کمزور تھا، بڑا سست تھا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں، 2 سگے بھائی ہیں، ایک کمانے میں زیادہ کما رہا ہے، ایک کم کما رہا ہے، سستی اور کائلی ہے، مسجد میں سب لگی ہوئی ہے، 2 کروڑ پتی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پہلے آ رہا ہے، ایک بعد میں آ رہا ہے، ایک زیادہ نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک زیادہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرا کم کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص بڑا محنتی تھا نیکیوں کے معاملے میں، ایک بڑا کمزور تھا، سست تھا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں میں سے جو بڑا محنتی تھا، نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتا تھا، وہ شخص شہید کر دیا گیا، اور اس کے 1 سال کے بعد وہ دوسرا جو کمزور تھا، نیکیوں کے معاملے میں کم تھا، وہ 1 سال کے بعد نیچرلی طریقے سے اس کی موت ہوئی، وہ مر گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور فرشتہ جنتیوں کی انٹری کر رہا ہے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان دونوں لوگوں میں سے جو زیادہ محنتی تھا اور جو زیادہ کمزور تھا، جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا جس کا، اس کو پہلے جنت کے اندر داخل کیا گیا، اور جو شہید کر دیا گیا تھا اور 1 سال کے پہلے جس کا انتقال ہوا تھا، محنتی تھا، نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے تھا، اس کو بعد میں انٹری ملی۔ پھر فرشتے نے طلحہ ابن عبید اللہ سے کہا کہ ابھی تمہاری باری نہیں آئی ہے۔ اتنا جلیل القدر صحابی یہ خواب دیکھتا ہے، صبح لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے،
کہ اے ساتھیوں، اے صحابیوں، رات میں میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اتنا نیک صحابی یہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ بات پہنچی، اللہ کے نبی نے کہا اے صحابیوں، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا وہ محنتی زیادہ نہیں تھا؟ کیا وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے نہیں تھا؟ اے اللہ کے نبی، کیا وہ 1 سال پہلے انتقال نہیں کیا گیا؟ اور کیا وہ شہید نہیں ہوا؟ شہید کا درجہ اسے نہیں ملا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا وہ 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا، کیا اسے 1 سال زیادہ نہیں ملا؟ ہاں ملا ہے اللہ کے نبی۔ رمضان کا مہینہ اس کو نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی، اس نے رمضان کا مہینہ پایا۔ کیا رمضان میں نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، قرآن کی تلاوت نہیں کی ہوگی، روزے نہیں رکھے ہوں گے؟ رمضان کی برکت سے اللہ کے فرشتے نے اسے جنت میں پہلے انٹری دی۔ یہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ پانے کا ثواب میرے بھائیوں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے صحابیوں کے درمیان یہ اعلان کیا کرتے تھے، اتاکم رمضان، اے صحابیوں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، اے صحابیوں تمہیں مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اعلان کر رہے ہیں اے صحابیوں یہ وہ مہینہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اے صحابیوں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر یہ خصوصیات اللہ کے نبی بیان کیا کرتے ہیں۔ اچھا، رمضان المبارک کی خصوصیات میں جو پہلا خاصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کر سکتے ہیں آپ، اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے کیا؟ قرآن کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ قرآن تو وہ کتاب ہے، لولا انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اللہ نے فرمایا اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا، یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا خاشعا، تو وہ پھٹا جا رہا ہوتا، وہ ڈرا جا رہا ہوتا، خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہوا جا رہا ہوتا۔ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ جھکا جا رہا ہوتا اور پھٹا جا رہا ہوتا اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے بیان فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اس قرآن کو، اس امانت کو زمین و آسمان کو دیا، کہا اے زمینوں اے آسمانوں اس کی ذمہ داری اٹھا لو، لیکن زمینوں نے آسمانوں نے انکار کر دیا۔ والجبال، ہم نے پہاڑوں کو پیش کیا، فابینا ان یحملنا، زمینوں نے آسمانوں نے پہاڑوں نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد وحملها الانسان، ہم نے انسان کے سامنے اس قرآن کو پیش کیا، اے انسان اس کی ذمہ داری اٹھا لے، انسان نے اس کی ذمہ داری اٹھا لے۔ انہ کان ظلوما جہولا، اللہ بیان کر رہا ہے کہ اے انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، تو کتنا بڑا جاہل ہے، قرآن کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کی ذمہ داری اٹھانے کا جو حق ہوتا ہے اس کو تو نے پورا نہیں کیا، تو کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا جاہل ہے۔ یہ قرآن کا مقام ہے میرے بھائی، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن کیا کوئی معمولی کتاب ہے؟ قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین
اپنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو حکم دے رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ اللہ حکم دے رہا ہے اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے نبی اس قرآن کی تلاوت کیجیے۔ نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہاں پر نبی کو حکم دینے کا یہ مطلب ہے، اور اللہ نبی کے ذریعے نبی کے امتیوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ جب نبی کو حکم ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کیجیے تو ہمارے اوپر کہاں تک یہ حکم ہے اور کہاں تک بیٹھتا ہے میرے بھائی۔ جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اور اتل ما اوحی الیک، تلاوت کیجئے۔ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پڑھو بس پڑھتے جاؤ، قرآن کو ختم کرتے جاؤ، بس یہی مطلب ہے تلاوت کا۔ تلاوت کا مطلب ہے قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ تلاوت کا اصل معنی ہے، لغوی معنی ہے۔ عرب میں تلاوت کا جو معنی بتلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اسے تلون کہا جاتا ہے، ہاذا تلون۔ تو اونٹنی کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جب جنگل میں چل رہا ہوتا ہے تو کوئی خطرناک جانور اگر آتا ہے حملہ کرتا ہے تو اس کی ماں اسے بچاتی ہے۔ ہاذا تلون، تلون تلاوت یہیں سے نکلا ہے، پیچھے پیچھے چلنا۔ جس طریقے سے اس اونٹنی کے بچے کو خطرناک جانوروں سے اس کی ماں بچاتی ہے، اسی طریقے سے اگر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، تلاوت کا اصل معنی یہی ہے۔ قرآن تمہیں منحوس قوموں سے بچائے گی، قرآن تمہیں ہمیشہ جو قومیں تم پر ظلم کرنا چاہیں گے ان ظالموں سے، ان جابروں سے، ان منحوسوں سے، یہ قرآن تمہیں بچائے گی اگر تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ یہ تلاوت کا اصل معنی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ بس قرآن، رمضان کا مہینہ آ گیا، ختم کرتے جاؤ، جلدی جلدی پڑھتے جاؤ، 3-4 بار قرآن ختم کرنا ہے، بس سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ نہیں معلوم ہے ہمیں، ہم ترجمہ نہیں پڑھتے، بس ختم کرو، بس ہمارا یہی ہے۔ کون سا اثر ہو رہا ہے آج ہمارے دلوں پر؟ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، روزانہ ایک پارہ ہمارے اور آپ کے درمیان سنایا جا رہا ہے، تلاوت کیا جا رہا ہے، کون سا اثر اور کون سی تبدیلی ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہے؟ کیا یہی ہے قرآن کی تلاوت کا اصل معنی کہ قرآن کو صرف ختم کر دیا جائے اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو؟ میرے بھائیوں، قرآن کو ختم کرنا اصل نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اصل ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن مجید کے اندر آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ کا کلام قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کا لفظ، اے ایمان کے دعوے دارو، ہم ایمان والے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسے یہ لفظ آئے ایمان والا، وہاں غور کرے، اس آیت پر غور کرے، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ یہ غور کرنا چاہیے، قرآن پر تدبر کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں ایک موقع ملتا ہے میرے بھائیوں، اور مہینوں کے اندر ہمیں موقع نہیں ہے، دنیاوی کاموں سے موقع نہیں ہے، ہم نہیں نکال پاتے ٹائم۔ اس مہینے کے اندر ایک موقع ہمیں ملتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس طریقے سے کریں جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پر غور کرنا، تدبر کرنا، یہ اصل ہے میرے بھائیوں۔ کہنے کا مطلب یہی ہے۔ جانتے ہیں جس دن ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا،
اور قرآن کے معنی اور مطالب کو ہم نے سمجھنا شروع کر دیا. قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے ہم نے اس کو جاننا شروع کر دیا. قسم خدا کی اس دن ہمارے زندگی کے اندر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اٹھاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کو، ان کی زندگیوں کے واقعات پر نظر دوڑاؤ. یہی مصعب بن عمیر ہے. اسعد ابن عزارہ نکلتے ہیں کہ آج مصعب کو نکال دیا جائے گا، مدینہ سے بھگا دیا جائے گا. ان کو بھگانے کے لیے وہ نکلتے ہیں. مصعب بن عمیر ایک صحابی ہے. جب اسعد ابن عزارہ ان کو نکالنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پہنچتے ہیں تو ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کے سننے لگے. مختصراً یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. مصعب بن عمیر کو مدینہ سے اور ان کے گھر سے باہر نکالنے کے لیے آئے تھے. یہ قرآن کی تلاوت سننے لگے. عربی زبان میں قرآن ہے اور عربی لوگ تھے، سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. قرآن پر غور کرنے لگے، تدبر کرنے لگے، قرآن کی تلاوت کو غور سے سننے لگے. دروازے پر دستک دیتے ہیں. مصعب ابن عمیر جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں، یہ بندہ نکلا تھا کہ مصعب کو گھر سے اور مدینہ سے نکال دیا جائے گا اور لوگوں سے اعلان کر کے نکلا تھا. لیکن قرآن کی چند آیتوں کو سننے کے بعد، اس پر غور اور تدبر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے مصعب اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اپنا ہاتھ بڑھاؤ. بیعت کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ قرآن اثر کرتا ہے لوگوں کے دلوں پر. ہمارے دلوں پر کیوں یہ اثر کرتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن وہ کتاب ہے جو غور کرنے والی کتاب ہے، جو تدبر کرنے والی کتاب ہے، جو سمجھنے والی کتاب ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو. کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر اللہ نے بیان نہ کیا ہو. اور جب قرآن کھولو گے تو ڈائریکٹ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں، یہ جملے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ دونوں کائنات، یہ رب کائنات کا کلام ہے. کسی ایرے گہرے نتھو گہرے کی بات نہیں ہے. تو اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے قرآن نازل کیا گیا. دوسری خاصیت کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ غور کریں گے، چلے جائیے نوح علیہ السلام کے امتیوں پر. حضرت نوح علیہ السلام کے امتیوں کو کتنی عمر ملی؟ 900 سال، 800 سال. ابراہیم علیہ السلام کے امتیوں کو کتنی عمر ملی؟ 200 سال، 300 سال، 400 سال. موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو بھی 100 سے زائد، 200 سے زائد ہی عمریں ملی. لیکن امت محمدیہ کو 60 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ کچھ گنے چنے لوگ 100 سال بس. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے رمضان کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. آپ یہاں پر غور کریے کہ یہ فضیلت اور یہ رات اللہ نے کسی اور امت کو نہیں دی ہے، صرف امت محمدیہ کو یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر 1000 مہینے سے زیادہ جو افضل اللہ بیان کر رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تو اس رات اللہ رب العالمین نے کہا عبادت کرنے سے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. 83 سال 4 مہینے جب ہم نے گنا جوڑا تو 1000 جب ہم نے گنا تو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے. غور کر سکتے ہیں آپ.
اگر آپ 50 سال کی عمر پاتے ہیں اور 50 سال تک آپ کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آیا اور آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی، تو کل قیامت کے دن نوح کی امت کھڑی ہوگی، ابراہیم کی امت کھڑی ہوگی، 200 سال 300 سال 400 سال 1000 سال کے نیکیوں کو لے کر کے ایک طرف امت محمدیہ کھڑی ہوگی لیلۃ القدر کی برکت کو لے کر کے، ان کی نیکیوں پر ہماری نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ یہ فضیلت ہے اس رات کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ لیل کے معنی رات، اور قدر کے 3 معنی ہیں، سمجھ لیجئے۔ لیلۃ القدر اللہ نے کہا ہے، قدر کی رات۔ قدر کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ برکت، کسی چیز میں برابر اضافہ ہونا، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ برکت کا یہ معنی نہیں ہے جیسے آپ دعا پڑھ رہے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت عطا کر، اللہم بارک علی محمد، ان پر برکت نازل کر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عمر میں برکت نازل، بلکہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی درجات پر کو اضافہ کر، برکت نازل کر، کسی چیز میں برابر اضافہ ہونا۔ قدر کا پہلا معنی کیا ہے؟ مقام اور عزت والی رات۔ مقام اور عزت کے معاملے میں کائنات میں کوئی ایسی رات نہیں ہے جو لیلۃ القدر کا مقابلہ کر سکے۔ قدر اور عزت کی رات پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ تنگی۔ قدر کا دوسرا معنی ہے تنگی۔ اللہ نے کیوں کہا لیلۃ القدر؟ کیونکہ اس رات اللہ کے رحمت کے فرشتے اتنے زیادہ نازل ہوتے ہیں کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس زمین پر کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے، جگہ باقی نہیں رہتی ہے۔ جبرائیل امین کی معیت میں اور جبرائیل امین کی ذمہ داری میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے اس رات کتنے ایسے لوگ ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات آئے گی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو تمباکو، سگریٹ اور طرح طرح کی برائیاں کرتے ہوئے راتوں میں نظر آئیں گے۔ آج ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ نہیں ہے، انجوائے کا مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ ہے۔ بس ہم انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ میرے بھائیوں، برائیوں پر اور گناہوں کی طرف مت جاؤ۔ لیلۃ القدر کی رات تنگ ہو جاتی ہے اللہ کے فرشتوں سے، اور یہاں ہمارا کام کیا ہے؟ کوئی ادھر گپ سڑاکے کر رہا ہے، ادھر کوئی خرافاتیں کر رہا ہے، تو کوئی ادھر برائی کر رہا ہے، گالی گلوچ ادھر ہو رہا ہے تو کوئی ادھر۔ اس طریقے سے ہماری حالت ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ قدر کا دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی ہے اندازے کا۔ اس رات اندازہ کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات فیصلے والی رات ہے، یعنی اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین جو حکم دیتا ہے اس حکم کو پورے سال بجا لانا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ جیسے رمضان المبارک کے اندر کسی انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کے روح کو قبض کرنا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، اتنی روزی کمائے گا۔ یہ فیصلے والی رات ہے میرے بھائیوں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں کیا لکھ رہا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین یہ فیصلہ تو نہیں کر رہا ہے کہ آج رات تو جتنا انجوائے کرنا چاہتا ہے کر لے، کل تیری موت ہو جائے گی؟ معلوم ہے کسی کو؟ اور یہ 5 راتیں ہیں، 5 راتوں میں ایک رات ہمیں تلاشنا ہے، ایک رات ہے قدر والی لیلۃ القدر کی رات۔ تو رمضان المبارک کی دوسری خاصیت یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ آئیے دوسری طرف چلتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو اور مہینوں کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ ہے، فجر کی نماز میں
بہت سارے لوگ جب اذان ہو جاتی ہے تب اٹھتے ہیں عام دنوں میں اور مہینوں میں، لیکن رمضان المبارک کے اندر ہمیں ایک موقع مل رہا ہے نیکیاں کمانے کا۔ آدمی سحری میں اٹھتا ہے، فجر کی نماز اذان سے پہلے اٹھتا ہے، اسے ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ سحری کھانے کے بعد مسجد میں آئے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ ایسے ہیں کہ سحری کھانے کے بعد سو گئے، نماز بھی غائب ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، کھلواڑ چل رہا ہے، رمضان کو صرف ایک ٹائم پاس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا موقع مل رہا ہے کہ سحری کھانے کے بعد ہم مسجد میں آئیں، اذان سے پہلے بیٹھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، پھر اذان ہو رہی ہے۔ اور مہینوں کے اندر ہمیں موقع نہیں مل رہا، اذان ہو گئی تب ہم اٹھے۔ تو اذان کا جواب دیجئے، اذان کے بعد کی جو دعا ہے اسے پڑھیے۔ فضیلت کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، یہ فضیلت ہے۔ اذان ہو گئی، اب جماعت کا ٹائم 20 منٹ یا اقامت سے پہلے آپ دعائیں کریے، تلاوت کریے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ آپ کو ٹائم ملا ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی دعا رد نہیں جاتی ہے۔ موقع ملا آپ کو، دعا مانگیے۔ اور فجر سے پہلے 2 رکعت سنت جو ہوتی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے کروڑ پتی ایک طرف، ارب پتی ایک طرف، اور فجر کی اس کے پہلے 2 رکعت پڑھنے والا شخص ایک طرف، وہ سب سے بڑا امیر آدمی ہے جو فجر کی 2 رکعت نماز سے پہلے پڑھتا ہے۔ ہمیں یہ موقع ملا۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز ہم نے پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیے اپنی جگہ پر، بیٹھے رہیے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، دعائیں کرتے رہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، کون سا کام ہے؟ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لگ رہا ہے، کیا ہمارا بگڑ جائے گا؟ فری میں نیکی مل رہی ہے، چاشت کی نماز پڑھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ فری میں نیکی مل رہی ہے، حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہاں یہ نیکی کرنے سے ہمیں یہ فضیلت مل رہی ہے، یہ نیکی، یہ اجر مل رہا ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد پڑھ لیجیے، چلے جائیے۔ افطاری کا ٹائم آیا، افطاری سے پہلے آپ بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو خصوصیات بتلائی ہے ان میں سے ایک یہ بھی بتلایا کہ افطاری کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور افطاری کے وقت جو بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے اس کی دعا رد نہیں جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ افطاری سے پہلے 10-15 منٹ پہلے دسترخوان بچھا دیا گیا، اب بحث شروع ہو گئی، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، یہاں یہ چل رہا ہے، وہاں یہ ایسا ہے، وہ فلاں نہیں آیا، یہ ساری باتیں چل رہی ہے۔ دعا مانگیے، دعا، ہاتھ اٹھائیے افطاری سے پہلے، بحث مت کیجیے۔ مسجدوں میں بھی یہی حالت ہے، بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہے، دعا مانگنے کے بجائے بحث ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دعا کریے افطاری سے پہلے۔ یہ موقع ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے کے اندر مل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تراویح کی نماز دیکھیے، بعض لوگ تو بیچارے تھک جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے تیوہار آتے ہیں، سیل لگایا جاتا ہے، فلاں سامان اتنے میں تھا، آج تیوہار کی وجہ سے 1000 روپیہ 2000 روپیہ کم کر دیا گیا، سیل لگا دیا گیا ہے، اتنے میں مل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیل ہے، یہ کرو گے اس کا 2 گنا ملے گا۔ اگر قرآن کی تلاوت ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی 11 مہینے میں مل رہی ہے، تو اللہ رب العالمین رمضان کی برکت سے اگر رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو 10 کے بجائے 20 دے سکتا ہے، 2 گنا اجر دے گا اللہ۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ رمضان میں اگر گناہ کرتے ہو تو اس کا 2 گنا اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ یہ رمضان مبارک کی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے زیادہ سے زیادہ، اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ 60 مرتبہ قرآن کو ختم کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ جو سال بھر درس دیتے تھے، مدینہ کے اندر رمضان کا مہینہ آتا تھا درس کو بند کر دیا کرتے تھے، درس آج سے بند، قرآن کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہی اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ حالت تھی، وہ بھی قرآن کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے اسلاف، ہمارے جو سلف صالحین تھے، وہ رمضان المبارک کے اندر جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں ہمیں اور آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اناپ شناپ بکتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیے بس بات ختم ہو گئی، نماز پڑھنا اڑنا ان کو نہیں دکھتا۔ کیا فائدہ ہے ایسا روزہ رکھنے سے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر جو روزے کو فرض کیا ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا پینا بند کر دیا جائے بس اسی کا نام روزہ ہے۔ اپنے گناہوں پر کنٹرول کرو، کنٹرول۔ جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے کہ کھانا پینا تمہارے لیے حرام ہے، فجر کے اذان کے بعد سے مغرب کے اذان سے پہلے تک، اسی طریقے سے تمہارے اوپر کوئی بھی جرم یا گناہ، کوئی بھی غلطی بھی حرام ہے۔ عام دنوں میں تو حرام ہے، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید پڑھو، غور کرو گے تب اندازہ ہوگا اللہ کیا بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ خلوت میں بھی تقوی دو چیزوں پر منحصر ہے، خلوت اور جلوت۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ، پرہیزگاری پیدا کرو اپنے اندر، اور جب تنہائی میں رہو، لوگ نہ دیکھ رہے ہو، دنیا نہ دیکھ رہی ہو، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ، ڈرو۔ یہ تقوی کا اصل معنی ہے میرے بھائیو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں کرتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھے، منہ بنائے رہتے، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے روزے دار ہیں۔ تو لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ نماز، قربانی، زندگی، موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے بس۔ تو تقوی اور پرہیزگاری یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان نماز بھی پڑھے اور گناہوں سے بھی بچے، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور سب سے اہم بات اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید ہمیں اور آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تدبر کریں، غور کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ رمضان کے مہینے سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی اور اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے 4 رمضان ہمیں عطا کیا، اے الہ العالمین ہمیں رمضان کے پورے روزے رکھنے کی اور رمضان کے پورے دن ہمیں عطا کر دے۔ اے الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔